اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آج سے ہم ایک انتہائی اہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے زمانے کی ضرورت بھی ہے اور ہمارے جوانوں کا تقاضا بھی ہے۔ بہت سارے جگہوں سے نوجوانوں نے رابطہ کیا اور تقاضا کیا کہ اس موضوع کو شروع کیا جائے، اور وہ موضوع ہے رد الحاد، ایتھیزم کا رد کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ پہلے زمانے میں جو ارتباط ہوتا تھا انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بڑا دیر سے ہوتا تھا، چونکہ ذرائع ابلاغ اتنے نہیں تھے، وسائل موجود نہیں تھے۔ اب جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے، اس ترقی کے نتیجے میں بہت سارے ٹیکنالوجی وجود میں آئی، بہت سارے وسائل وجود میں آئے، سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا اور اس نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی حیثیت دے دی ہے، گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ اب دنیا کے آخری کونے سے اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کی خبر چند سیکنڈوں کے اندر، بلکہ اس سے بھی کم وقت کے اندر پہنچ جاتی ہے دنیا کے دوسرے آخری نقطے کے اندر، اور وہ ان سوشل میڈیا کے ذریعے ہے۔ سوشل میڈیا میں جو ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، ایک تو سرعت ہے، یعنی اس کے اندر بڑی تیزی ہے خبر کو منتقل کرنے کے اندر، اور دوسری جو بات پائی جاتی ہے انفارمیشن کی بمبارمنٹ ہے۔ چونکہ بہت سارے پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، اور بالکل پرائیویٹ ہے، آزاد ہے یہ، اس کے اوپر کسی کی حاکمیت اس طریقے سے نہیں ہے، اور چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ وہاں پر دیکھا جائے کہ یہ افراد کیسے ہیں، کون سے افکار پھیلا رہے ہیں، تب ان کو اجازت دی جائے، آیا ان کے اندر وہ مہارت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ نہ، اگر ایک انسان موبائل رکھتا ہے، انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہے، تو وہ اپنا موبائل آن کرتا ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ غلط ہو، صحیح ہو، دلیل رکھتا ہو، نہ رکھتا ہو، وہ اخلاقی ہو، غیر اخلاقی ہو، اس کے اندر کوئی تفریق موجود نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے یہ اپنا موقف جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس بعض اوقات انسان جب ایک ویڈیو بنا کر ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر نشر کرتا ہے تو بعض موضوعات وائرل ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، ملینز میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے فقط ویڈیو بنا کے پلیٹ فارم کے اوپر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ملینز میں ویو چلے گئے، اور اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے ہر انسان اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے۔ بہت زیادہ انفارمیشن آئی، تو اب ہم قدیم الایام سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب سے انسان وجود رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی فکر کے اندر تکامل کرنا شروع کیا اور اس میں بہتری آنا شروع ہوئی، سوچنا اس نے شروع کیا، گہرائی میں جانا شروع کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک گروہ ایسا آتا رہا کہ جو خدا کا انکار کرتا تھا، دین کا انکار کرتا تھا، جو دینی ویلیوز تھی اس کا انکار کرنا، شک کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی آئی ہیں۔ اب یہ گروہ جب ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تو جب یہ زمانہ آیا سوشل میڈیا کا، تو ان کو بھی ایک وسیع پلیٹ فارم ملا، اور انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ آ کر اپنے رائے کا اظہار کرنا شروع کیا، اور دین کے خلاف، خدا کے وجود کے خلاف جو ہے وہ دلائل دینا جو ہے وہ شروع کیے۔ اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے پھر عام لوگوں تک بھی یہ مطالب پہنچنا شروع ہو گئے، اور اب یہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا، یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے اگر موبائل رکھتا ہے اپنے پاس اور انٹرنیٹ کی سہولت اس کو دستیاب ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اب لوگ چونکہ دین سے زیادہ اتنے دقیق اور گہرائی میں آشنا نہیں ہوتے، جب یہ اعتراضات ان کے سامنے آتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تو وہ ایک دم تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے ذہن میں سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی جستجو کی جو طلب ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے،
اور وہ ادھر جواب کی تلاش میں جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان ان سوشل میڈیا پر ہونے والے اعتراضات ہی کو حقیقت سمجھ کر، تحقیق سمجھ کر ان کو قبول کر لیتا ہے، اور یا خدا کا انکار کر دیتا ہے، یا خدا میں شک کرنا شروع کر دیتا ہے، یا جو ہے وہ دین کے جو ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، ان کو پامال کرنا شروع کر دیتا ہے، یا ان کو مانتا نہیں یا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ صورتحال اس میں بنتی ہے۔ تو اب چونکہ ہر انسان کے پاس سوشل میڈیا کے جو وسائل ہیں وہ موجود ہیں، تو انسان جو یہ شبہات جب ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان سوالات اور اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ اور دوسرا جو ایک قدم اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ پلیٹ فارم جن کے ہاتھ میں ہیں وہ معمولاً خود خدا کے منکر ہیں، یعنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے خدا کو، خدائی فکر کو، الہی زندگی کو، تو لہٰذا وہ ان افکار کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ آگے چل کے ہماری بحثوں کے اندر بعض چیزیں شواہد کے ساتھ بیان ہوں گی کہ کس طریقے سے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے، مختلف وسائل کے ساتھ جو ہے وہ الحاد کی فکر کو، خدا کے انکار والی فکر جو ہے اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ ان کو میدان ملتا ہے، ان کو وسائل ملتے ہیں، ان کی ویڈیوز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ تیزی کے ساتھ اپنے اعتراضات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو جوان انسان ہیں اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں یا تھوڑا بہت کیا کہہ لیں گہرائی میں جا کر مطالعہ کرتے ہیں، سوالات ان کے ذہن میں اٹھتے ہیں، تو طبی بات ہے، سوال اٹھنا ایک اچھی بات ہے، سوال وہ اٹھائیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے توہین بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت سارے مغالطے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، منحرف کر دیا جاتا ہے ان کو، تو لہٰذا ضروری ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو، ایک ایسا سلسلہ ہو کہ جس میں ان تمام اعتراضات اور سوالات کا جواب دیا جائے۔ تو ہم نے جو ہے وہ یہ سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس پلیٹ فارم سے تمام وہ اہم اعتراضات اور سوالات کہ جو آج کل موجود ہیں، چاہے کتابی شکل میں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے، خدا کے انکار کے حوالے سے، دین کے انکار کے حوالے سے، پیغمبر کی ذات کے حوالے سے، متن مقدس یعنی قرآن کے حوالے سے، جتنے بھی سوالات ہیں آہستہ آہستہ ہم ان کا جواب دیں گے، عقلی طور پر بھی، اور بڑے آسان لفظوں میں کوشش ہوگی کہ جواب دیا جائے۔ اور آپ ناظرین سے بھی تقاضا ہے کہ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ دیتے رہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا رہے کہ ہم جو مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور آپ ان سے صحیح استفادہ کر رہے ہیں، اور اگر کہیں مشکل آ رہی ہے تو آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں پتہ چلے گا، اور پھر بعد والی ویڈیوز میں ہم ان کو ایڈریس کر کے اس کو مزید بہتر انداز میں بیان کر کے آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے بہترین جواب دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کیا کیا گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ مختصر